المصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے۔ تم جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، بلا شبہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ احباب گرامی، سورہ فصلت کی یہ آیت نمبر 40 بہت زیادہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے ان اعمال میں جن میں انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا حکم بھی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے مان کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دل کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ انسان کہاں اڑی کرتا ہے، کہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہاں سے چور دروازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی شکوک والی اور شبہات والی چیزوں سے روکتے بھی ہیں اور ہر باریک سے باریک سوراخ کو بند بھی کرتے ہیں، کیونکہ دین اسلام سے باہر نکلنا یا نکلنے کی کوشش کرنا سراسر انسان کا نقصان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات کا کوئی نقصان ہو، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے ذلیل ہوں، بلکہ اللہ بندوں کو عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور عزت فقط تبھی ملتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ویسے مانے جیسے اللہ نے ماننے کا کہا ہے، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسا ہی مانے۔ یہ نہ کہے کہ میں اس کو یوں کر لوں، اس کو اس طرح سے کر لوں، تب میرا بھی برہم رہ جائے گا اور اللہ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے بندے کو کم از کم اپنی ذات سے یہ جنگ لڑ کر جیت لینی چاہیے کہ میرا نفس، میری خواہشات، میرا معاشرہ، میری برادری، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے سامنے 1% بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب انسان اللہ رب العالمین کے معاملے میں پوری طرح مخلص ہو جاتا ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا حکم مان کر اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو کون مجھ پر تھوک رہا ہے اور کون میرے حق میں دعا کر رہا ہے۔ اس کو اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی ٹانگیں کون کھینچ رہا ہے، کون اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے ہی ساری بات کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دین اسلام کے احکامات کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پہلی دھمکی یہ دیتے ہیں، لا یخفون علینا، تم ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو، تم ہماری نظروں سے دور نہیں ہو۔ یہ مت سمجھو کہ جس دل کے کسی بھی نہا خانے سے، دل کے کسی بہت ہی گہرے گوشے سے بھی اگر تم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ اس سے واقف نہیں، بھول جاؤ اس بات کو، لا یخفون علینا، اللہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، تو ہم سے چھپ نہیں سکتا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی فرمایا، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تم میں طاقت ہے تو رحمان کی نظروں سے دور ہو کر دکھاؤ، زمین و آسمان کی حدوں کو پار کر جاؤ، کائنات سے باہر نکل کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جب تک کوئی اللہ پر غالب نہ آ جائے تب تک وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور کون ہے جو اللہ پہ غالب آئے؟ اللہ رب العالمین اپنے اختیارات کے ساتھ
اپنے علم کے ساتھ، اپنے تصرفات کے ساتھ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا یخفون علینا کہ اگرچہ وہ جتنے مرضی اونچے ہوں، دنیا کے کسی اونچے خاندان کے ساتھ، اونچی نسل کے ساتھ، اعلیٰ برادری کے ساتھ ان کا تعلق ہو، لا یخفون علینا، ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، سزا دیتے ہوئے ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کسی بھی جد والے کو اس کی جد، اس کی برادری، اس کی نسل تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لا یخفون علینا، اللہ رب العالمین نے قوم ثمود کو تباہ کیا۔ قوم ثمود بہت بڑی قوم تھی، اللہ نے جب ان کو تباہ کیا تو اللہ نے وہاں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال فرمائے، ولا یخاف عقباہا، اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو پھر اللہ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ انہوں نے جوابی حملہ نعوذ باللہ اللہ پہ کر دینا، اللہ کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ لا یخفون علینا، وہ ہم پر مشکل نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اللہ چاہے تو اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین انسان کے لیے رحمت کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا جو ہماری آیات میں کج روی کرتے ہیں، اپنی مرضی کا حکم تلاشتے ہیں، تو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے اور اس کے رسولوں نے اور اس کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اب کافر جو مرضی کر لیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا، پھونکوں سے وہ اس دین کو بجھا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو جتنا مرضی برا لگ رہا ہو، مسلمانوں کو سجدے کر کے دیکھ کے وہ ان کے اوپر حملے کریں گے، وہ ان کو روکیں گے، جوانوں کے اوپر حملے کریں گے، ان کے کردار کو خراب کریں گے کہ کسی طریقے یہ دین یہ رک جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مگر پھر بھی ایک وقت ایسا آئے گا، کوئی گھر خواہ وہ پکا ہو خواہ وہ کچا ہو، اونچی جگہ پہ ہو نیچی جگہ پہ ہو، دین اس میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری دھمکی اللہ رب العالمین نے دی، أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ آدمی، ذرا بتلاؤ تو بھلا وہ آدمی جو قیامت والے دن اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ بہتر ہے یا وہ آدمی جو قیامت والے دن آئے تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہو؟ دونوں میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ لا محالہ انسان کو اس بات کا جواب خود ہی مل جائے گا کہ ایک طرف جہنم ہے، دوسری طرف اللہ کی رضا ہے، تو کس رستے کے اوپر چلوں گا تو اللہ کی رضا ملے گی۔ اور امن، یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، یاتی آمنا یوم القیامہ، وہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ آئے گا، اس کا یہ معنی ہے کہ قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اس کو غم نہیں ہوگا کہ ہائے میں کیا کروں گا یا میں نے کیا کر دیا، اور اس کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، غم گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اَمَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اس کے اوپر کسی قسم کا نہ غم ہوگا نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، بلکہ وہ بڑے امان میں، بڑے سکون میں اور اللہ رب العالمین کی رحمت میں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے حکموں کو ویسے مانا جیسے اللہ نے وہ حکم دیے۔ پھر اللہ نے ایک تیسری اور آخری دھمکی دی، اعملوا ما شئتم، اب ان باتوں کے بعد بھی اگر تم نہ سدھرو تو جو مرضی کرتے رہو، جو دل کرتا ہے کرو، اللہ کے حکم کو جیسے مرضی توڑ لو مروڑ لو، مگر یہ سارے کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اللہ کے احکامات کو اسی طرح سے مروڑا تھا، اسی طرح سے اپنی مرضی کے مطابق احکامات کو شکل دے لی تھی۔ اعملوا ما شئتم، جو کرنا چاہتے ہو کر دو، جتنا کرنا چاہتے ہو کر لو،
ایک جگہ پر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے احکامات کے ساتھ کفر کرتے ہو تو فائدہ اٹھا لو، دنیا میں جتنی دیر مرضی رہ لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو پکا جہنمی بنے گا جب تو اللہ کی آیات کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اور پھر آخر پر یہ بات بھی واضح فرما دی اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ یاد رکھ لینا کہ جو تم کر رہے ہو رحمان دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر حرکت سے خوب واقف ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کا ڈر ہے کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، اور یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ بندوں کے اعمال سے واقف ہے، مگر بندے اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اعمال کو اور بندوں کو گھیر کر رکھا ہوا ہے، بندے بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے احکامات کو ویسے ماننا چاہیے جیسا اللہ نے ان کو اتارا ہے، اپنی مرضی کے لیے اس میں گنجائش نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ گنجائش عطا کرنے کا حق بھی فقط اسی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے۔